رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کے دن آنے ہی والے ہیں، اور لوگ یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے کیا نہیں ہے، ہمیں قربانی کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں گا کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور آپ قربانی کریں اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اور لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، اور وہ قربانی پیش نہیں کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، یہ مت بھولو کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال عطا فرمایا ہے تو ہمیں قربانی ضرور کرنا پڑے گی، قربانی واجب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں مقیم ہونا ضروری ہے۔ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسافر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو نفل کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس میں کتنا بھی مال ہو۔ قربانی کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، مقیم ہونا شرط ہے قربانی کے لیے۔ اگر مسافر ہے تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو شرط ہے وہ بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ آقا کے دیوانوں، حالانکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو معتبر قول ہے، جو صحیح قول ہے، وہ قول یہی ہے کہ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جو بالغ ہوگا اس کے اوپر ہی قربانی ہوگی۔ تو آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد میں جو مالک نصاب ہے، مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب کون ہوتے ہیں؟ جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت ہے، تو وہ مالک نصاب ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب قربانی کا دن آئے تو اس سے 1 یا 2 دن پہلے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب اپنا حساب کریں اور یہ دیکھیں کہ جو ہماری حاجت کی چیزیں ہیں، جو ہمارا حاجت کا مال ہے، اس کو ہٹا کر ہمارے پاس میں ایسا مال تو نہیں ہے جو ہماری حاجت میں نہیں ہے۔ اگر حاجت کو ہٹا کر آپ کے پاس میں مال ہے اور اس مال کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو سب کو حساب کرنا چاہیے، اور جو مالک نصاب ہے اس کو ہر سال قربانی کرنا یہ کمپلسری ہے، واجب ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تو وہ قربانی پیش کرتے ہیں، دوسرے سال یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال میرے قربانی دی تھی، اس بار میں اپنے والد کے نام سے یا اپنی امی کے نام سے یا اپنے بھائی کے نام سے یا اپنی بہن کے نام سے قربانی پیش کروں گا۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی چھوٹا جانور خریدا ہے، مثال کے طور پر آپ نے بکرا خریدا ہے، تو آپ بکرے میں تو 7 حصے نہیں کر سکتے، آپ تو بکرے میں 1 ہی حصہ کریں گے۔ تو اگر آپ نے بکرا خریدا ہے اور آپ اس کی قربانی اپنے والد کے نام سے، اپنی امی کے نام سے، اپنے بھائیوں کے نام سے کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ مالک نصاب ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خود قربانی پیش کرنا چاہیے۔
ہاں اگر آپ سب کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا ہے تو آپ بڑا جانور خریدیں۔ بڑا جانور خریدنے کے بعد میں ایک حصہ اس میں اپنے نام کا کریں اور باقی جو 6 حصے ہوتے ہیں اس میں اپنے امی کا نام، اپنے بھائیوں کا نام، اپنے دادا دادی کے نام سے کروا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر سب سے پہلے آپ کو ضرور کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ مالک نصاب ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال تو اپنے نام سے کرتے ہیں، دوسرے سال اپنی امی کے نام سے کرتے ہیں، اپنے باپ کے نام سے کرتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور جو ایام قربانی ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی دن 10ویں ذی الحجہ یا 11ویں ذی الحجہ یا 12ویں ذی الحجہ، ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن اگر آپ کے پاس میں اتنا مال آ گیا کہ جو آپ کا مال ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا اسی وقت واجب ہو جائے گی۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اگر آپ مالک نصاب اب ہو گئے تو اس کے اوپر جو آپ کا مال ہے اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ قربانی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایام قربانی میں کسی بھی وقت آپ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ کو قربانی کرنا یہ امپورٹنٹ ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مالک نصاب ہیں کیا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے جو حاجت کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھیں، اور جو آپ کی حاجت کی چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کو دیکھیں، اور جو آپ کی حاجت کی چیزیں نہیں ہیں اگر وہ چیزیں نصاب کو پہنچتی ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کو ہٹا کر اگر آپ کے پاس میں اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ دیکھا یہ جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں کسی ایک فرد نے قربانی پیش کی تو اس کے بعد میں گھر کے باقی کے جتنے افراد ہیں وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ جہالت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بھی مالک نصاب ہے تو اس کو بھی قربانی کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کی بیوی مالک نصاب ہے تو اس کو بھی قربانی کرنا پڑے گی۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر ان کے پاس میں اتنا مال ہے کہ ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو ان کے اوپر قربانی کرنا یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اگر قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں، میرے ایک دوست نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، وہ بات یہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ کام کر کے 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے میں آتے ہیں اور وہ جتنا بھی پیسہ لے کر آتے ہیں 50,000 یا 60,000 یا 70,000، اس میں سے وہ 1-2 ہزار اپنے پاس میں رکھتے ہیں، باقی وہ سارا مال اپنے باپ کو دیتے ہیں۔ تو وہ خود بھی کمائی کرتے ہیں، وہ خود بھی پیسہ کماتے ہیں۔ تو میرے دوست کا یہ سوال تھا کہ ہمارے اوپر بھی قربانی ہوگی؟ تو میں نے اسے سمجھایا تھا، آقا کے دیوانوں دیکھیں، اگر آپ کام کرتے ہیں اور آپ کام کرنے کے بعد میں آپ کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے آپ سارا پیسہ اپنے والد کو دیتے ہیں، اپنا سارا پیسہ اپنے والد کو سپرد کر دیتے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، آپ کے والد ہی قربانی کریں گے۔ ہاں اگر آپ اس میں سے مال بچاتے ہیں اور آپ نے بچا کر اتنا کر لیا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، آپ کی حاجت کو ہٹا کر اگر آپ نے اتنا مال اپنے پاس میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے جو حاجت کو پہنچتا ہے، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا بھی واجب ہو جائے گی، آپ کو بھی قربانی کرنا ضروری ہو جائے گی۔ تو خدا کے واسطے اس جہالت کو ختم کرو کہ اگر گھر کے اندر ایک نے کر دی تو اب کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر ہم قربانی پیش کریں گے، اگر باپ الگ کرے گا، بیٹا الگ کرے گا، بھائی الگ کرے گا، تو اتنا گوشت کہاں جائے گا؟
تو یار تم جو قربانی کر رہے ہو گوشت کے لیے کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہو نا۔ تو اگر آپ کے پاس میں اتنا مال ہے کہ جو مال نصاب کو پہنچتا ہے، اب چاہے آپ کے گھر میں 10 افراد ہوں یا 11 افراد ہوں یا 12 افراد ہوں، اگر سب کے پاس میں اتنا مال ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے تو سب کو قربانی ضرور کرنا پڑے گی۔ تو آپ اس کو ضرور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے